بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ونس، اس وقت جو لیکچر میں آپ لوگوں کو ڈلیور کرنے جا رہا ہوں یہ انرجی لاس پر مشتمل ہے. الیکٹریسٹی ایکٹ 1910 اور اس کے ساتھ جو باقی قوانین ہیں انرجی لاس پہ، انرجی لاس جس کو ہم کہتے ہیں. الیکٹریسٹی ایکٹ 1910 کے سیکشن 26 جو کہ میٹرز پہ مشتمل ہے اس کو ڈسکس کروں گا. میں گزشتہ لیکچر میں سمجھا چکا کہ سیکشن 20 آف الیکٹریسٹی ایکٹ 1910 یہ ڈسکس کرتا ہے اس بات کو، یعنی کہ پاورز آف لائسنسی کو ڈسکس کرتا ہے کہ وابڈا فنکشنریز جو ہیں اگر کسی بھی کنزیومر کے جو لائسنسی کے جو اپنے وابڈا فنکشنریز کے جو اپنے اپریٹس ہوتے ہیں، جو الیکٹرک وائرس وغیرہ ہوتی ہیں یا دیگر جو ایکوپمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، میٹرنگ ایکوپمنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کی اگر چیکنگ کرنا چاہتے ہیں یا جو کنزیومر کی اپنی جو فٹنگس وغیرہ ہوتی ہیں گھر کے اندر لگی ہوئی یا کسی دیگر عمارت کے اندر لگی ہوئی جو فٹنگس ہوتی ہیں، ان کو اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار گزشتہ لیکچر میں نے سمجھایا تھا. سیکشن 20 میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر کسی بھی لائسنسی کو اگر یہ ضرورت پڑتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کسی بھی کنزیومر کے جو جس کو کنیکشن دیا ہوا ہے، انرجی کا کنیکشن دیا ہوا ہے، اگر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہاں اس کو محسوس ہو یا وہ چاہتا ہے لائسنسی وابڈا فنکشنری یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے کنزیومر کے گھر کو چیک کروں، تو اس کا طریقہ کار میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر عمارت کسی میں بھی داخل ہونا چاہتا ہے تو اگر گھر کا کنیکشن ہے تو اس کے لیے تو پھر اس کو نوٹس تو بہرحال جو بھی ہو، گھر کا کنیکشن ہو یا دیگر کنیکشن جو بھی ہو، اس کے لیے لائسنسی کو یہ سیکشن 20 لازم کرتا ہے کہ پہلے نوٹس دینا ہے، اس کے بعد جا کے جو چیکنگ کرنی ہے. گھر میں جانا ہے، کوئی ڈومیسٹک جو ہے اگر کنیکشن ہے تو اس میں تو یہ لازم ہے کہ وہ نوٹس کے علاوہ، یعنی کہ 3 دن کا نوٹس جو ہے اس کے علاوہ جو باقی ضرورت ہے اس کی سیکشن 20 کی جو لوازمات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک ڈسٹرکٹ کا جو مجسٹریٹ ہے اس سے پرمیشن لے گا، اس کے بعد لائسنسی جو ہے کسی بھی گھر کو جا کے جو ہے وہ اس کی فٹنگس وغیرہ کو چیک کر سکتا ہے. اچھا، مجموعی طور پر میں نے یہ بتایا کہ سیکشن 20 جو ہے چیکنگ ایگزامینیشن پہ مشتمل ہے. جو لائسنسی کا اپریٹس ہوتا ہے یا کنزیومر کا جو اپریٹس ہوتا ہے فٹنگس وغیرہ، اس کو چیکنگ وغیرہ کے لیے جو ہے سیکشن 20 جو ہے بنایا گیا تھا. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پہ وضاحت کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اب جو اس وقت میرا ٹاپک ہے وہ میٹرز پہ مشتمل ہے. میٹر کیسے ریپلیس کریں گے، یعنی کہ میٹر ریپلیسمنٹ پروسیجر کیا ہے، الیکٹریسٹی لاس کے اندر میٹر ریپلیسمنٹ پروسیجر کیا ہے. اگر اس پہ ہم غور کریں تو سیکشن 26 میٹرز کا جو ہے، یہ سیکشن 26 جو ہے یہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ میٹرز ہے. میٹرز، اس میں آپ اگر تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں گے سیکشن 26 کو تسلسل، تو ویسے بھی میں ایک واضح بات کرتا چلوں، یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں کہ اس الیکٹریسٹی لا کو اگر پڑھنا ہے تو آپ کسی صرف ایک سیکشن کو فوکس کر کے نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے. آپ کو لازم ہے کہ پورے الیکٹریسٹی لا کو پڑھنا پڑے گا. اس کے کنسرن جتنے بھی جو ہے لاز ہیں، مثلا الیکٹریسٹی ایکٹ اگر 1910 ہے تو ریگولیشن آف جنریشن ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن ایکٹ جو ہے 1997 موجود ہے، اور اس کے علاوہ نیپرا رولز موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کنزیومر سروس مینول بنا ہوا ہے. گرس کے یہ آپ نے کنسرن جتنی بھی جو اس میں چیزیں ہیں یہ سب آپ جو ہے ملا کے پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ نتیجے پہ ٹھیک طرح سے پہنچ سکتے ہیں. یہ جو سیکشن میں نے آپ کو سیکشن 20 جو ہے گزشتہ لیکچر میں جو سمجھایا تھا، سیکشن 20 میں چیکنگ ہے، میٹرز وغیرہ کی یا فٹنگز کی چیکنگ ہے. لیکن اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر میٹر جو ہے وہ اگر وہ لے جانا چاہتے ہیں، بجلی کو کٹ آف کرنا چاہتے ہیں، تو گزشتہ لیکچر میں یہ ساری چیزیں میں نے سمجھائی تھی. لیکن یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں میں کہ اس جو سیکشن 26 ہے یہ میٹرز پہ مشتمل ہے. اگر لائسنسی سے مراد جو ہے وابڈا فنکشنریز ہیں، اگر لائسنسی کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کنزیومر کے میٹر کو چیک کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قانون یہ کہتا ہے، یہ الیکٹریسٹی ایکٹ جو ہے 1910 یہ کہتا ہے کہ میٹر چیکنگ سے پہلے لائسنسی کو
कंज्यूमर को, लाइसेंसी ने कंज्यूमर को एनी हाउ एक नोटिस सर्व करना है। अब मीटर अगर जो है इनएक्यूरेट है, यानी कि उसकी एक्यूरेसी डाउटफुल है, किसी भी मीटर की, किसी भी कंज्यूमर के किसी मीटर की अगर एक्यूरेसी जो है वो डाउटफुल है, यानी वो दुरुस्त नहीं चल रहा, सही नहीं है, और लाइसेंसी को ये चीज़ महसूस होती है कि वो डिफेक्टिव है या कोई और मसला है, तो उसके लिए मीटर रिप्लेसमेंट प्रोसीजर जो है ये है कि सेक्शन 26 में अगर आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 26 के अंदर ये लिखा हुआ है, इसका अगर आप सब सेक्शन 3 पढ़ेंगे कि अगर ये मीटर जो है प्रॉपर्टी है कंज्यूमर की, तो इसमें एक लायबिलिटी जो है सेक्शन 26 का जो सब सेक्शन 3 है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 का, ये एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इम्पोज करता है किस पे, कंज्यूमर पे, कि अगर उसकी ये प्रॉपर्टी है मीटर तो उसको एक्यूरेट रखना जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये है उस सूरत में जब ये उसके प्रीमाइसेस पे लगा हुआ हो। अब इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर मीटर्स जो है पोल्स पे लगे होते हैं। अब पोल्स पे लगे हुए मीटर्स जो हैं, अगर आप इस कानून को पढ़ेंगे तो कानून ये कहता है कि अब पोल्स पे लगे हुए जो मीटर्स हैं उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंज्यूमर की नहीं है बल्कि लाइसेंसी की है, वापडा फंक्शनरीज की है कि वो उसको हेल्दी स्टेटस में रखें। उसकी मेंटेनेंस जो है उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की नहीं है बल्कि लाइसेंसी की है, वापडा फंक्शनरीज की है। अब होता ये है कि ज़्यादातर जो कि ऑब्जर्वेशन में बात आई है, वापडा फंक्शनरीज क्या करते हैं, अगर कोई अपनी मर्जी से मीटर जो है रिप्लेस करके बिल के अंदर लिख देते हैं, किसी नेक्स्ट या थर्ड जो है किसी बिल के अंदर लिख देते हैं कि भाई मीटर रिप्लेस्ड ऑन फला डेटेड फला या इन फला मंथ, तो ये चीज़ जो है इस कानून की मनाफी है, कानून की खिलाफ वर्जी है। अब कानून ये कहता है, आप जिस तरह के मैंने कहा सेक्शन 26 का जो है सब सेक्शन 3 जो है ये कहता है कि अगर प्रॉपर्टी इसकी है कंज्यूमर की है, मीटर कंज्यूमर की प्रॉपर्टी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब मैं चूंकि वजाहत कर चुका कि इस वक्त मीटर्स पोल्स पे लगे हुए हैं, कानून अब ये कहता है कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लाइसेंसी की है, वापडा फंक्शनरीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको हेल्दी मेंटेनेंस के अंदर रखें। अच्छा, अब अगर ये पोल पे भी लगा हुआ है तब भी कानून ये कहता है, ये सबसेक्शन 3 ये कहता है कि पहले 7 दिन का नोटिस जो है ये देंगे। लाइसेंसी 7 दिन का जो है यहाँ लिखा हुआ है कि 7 दिन का लाइसेंसी जो है कंज्यूमर को 7 डेज क्लियर जो है नोटिस देगा, उसके बाद जाके उसको चेक करेगा, उसकी एक्यूरेसी को चेक करेगा। अच्छा, आप अगर 4 में जाएं, सबसेक्शन 4 में, इसमें भी तकरीबन वही लैंग्वेज है जो कि सेक्शन 20 के अंदर मैंने गुज़श्ता लेक्चर में आप लोगों को समझाई थी कि अगर जो है लाइसेंसी जो है या उसका कोई ड्यूली अथोराइज्ड पर्सन जो है किसी भी रीजनेबल टाइम पे और किसी भी प्रीमाइसेस के ओनर को या ऑक्यूपायर को जो है कंज्यूमर को जाके इन्फॉर्म करता है अपने इंटेंशन से, तो उसके बाद जाके उसके एपरेटस को चेक कर सकता है, मीटर को चेक कर सकता है। और अगर ये महसूस करता है कि भाई मीटर के अंदर कोई चीज़ है ऐसी जो कि जो है उसकी रजिस्ट्रेशन के अंदर जो है, यानी उसकी जो यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो डिफेक्टिव फील होती है, तो उसको रिमूव कर सकता है। लेकिन उसका भी एक तरीक़ेकार मौजूद है कि अगर डिफेक्टिव फील करता है, ऑब्जर्व करता है, तो उसको जो है किस तरह उसने रिमूव करना है। जी, तो अब अगर जो है इस सबसेक्शन 4 के अंदर, सेक्शन 26 के सबसेक्शन 4 के अंदर ये लिखा हुआ है कि किसी भी मुनासिब वक्त पे अगर लाइसेंसी या उसका ड्यूली अथोराइज्ड पर्सन जो है वो जाके कंज्यूमर को इन्फॉर्म करता है, इन्फॉर्म करने से पहले, नोटिस देने से पहले, नोटिस दे के उसके बाद अगर उसको चेक करता है तो उसको जो है रिमूव कर सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई डिफरेंस पैदा होता है या कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस सूरत में इसी सबसेक्शन के लास्ट में एक प्रोविजो है। वो प्रोविजो ये है कि provided that the licensee shall not be at liberty to take off or remove any such meter if any difference or dispute of the nature described in subsection 6 has arisen until the matter has been determined as therein provided। यानी कि सबसेक्शन 6 के अंदर जो है इसकी वजाहत मौजूद है कि अगर इनएक्यूरेट मीटर है और डिस्प्यूट अराइज होता है तो मामला जो है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास जो है
جانے کے لیے بھی اس جو سب سیکشن 6 ہے اس کے اندر ایک طریقہ کار موجود ہے. یعنی کہ اگر کوئی جو ہے لائسنسی اور اپنا جو کنزیومر ہے اس کے اندر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے انیکیوریسی سے متعلق ہے، تو یا ایک جو انیکیوریسی کے بعد جو ہے انیکیوریسی کے بعد میٹر انیکیوریسی کی آبزرویشن کے بعد جو ہے لائسنسی اگر کوئی اسیسمنٹ کرتا ہے، ڈیٹیکشن جو ہے امپوز کرتا ہے، تو اس ڈیٹیکشن کے اس چارج کے بعد جو ہے اگر کوئی ڈفرنس جو ہے ارائز ہوتا ہے تو طریقہ کار یہ ہے کہ الیکٹریکل انسپیکٹر اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے گا. اب الیکٹریکل انسپیکٹر جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرے گا، ان دونوں کو پہلے جو ہے سنے گا، اگر اس میں سے کوئی بھی لائسنسی ہے یعنی وابڈا فنکشنریز ہیں یا کنزیومر ہے، ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی اپلیکیشن دیتا ہے تو اس اپلیکیشن کے بعد جو ہے اس جو الیکٹریکل انسپیکٹر ہے وہ دوسرے فریق کو بھی جو ہے سنے گا. ان دونوں کے سننے کے بعد جو ہے ایک کریکٹ اسیسمنٹ کرے گا. کریکٹ اسیسمنٹ کے بعد جو ہے سائنٹیفک اسیسمنٹ کے بعد جو ہے اگر انیکیوریسی جو ہے وہ بھی آبزرو کرتا ہے الیکٹریکل انسپیکٹر کے انیکیوریسی میٹر کے اندر ہے اور اسیسمنٹ اگر الیکٹریکل انسپیکٹر کرتا ہے تو اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈسپیوٹ جو ہے باقی رہتا ہے تو وہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی. اور یہ سب سیکشن 6 یہ کہتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کا فیصلہ جو ہے وہ قطعی طور پہ ہوگا، یعنی وہ فائنل ڈیسیشن ہوگا. لیکن یہاں پہ بھی ایک پروویزو ہے. وہ پروویزو یہ ہے کہ اگر الیکٹریکل انسپیکٹر کے پاس جو ہے فریقین میں سے کوئی جانا چاہتا ہے، یعنی کہ اگر لائسنسی جانا چاہتا ہے، وابڈا فنکشنریز مطمئن نہیں ہے، وہ جانا چاہتے لائسنسی جانا چاہتا ہے یا کنزیومر جانا چاہتا ہے، تو ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو اگر الیکٹریکل انسپیکٹر کے پاس جانا چاہتا ہے تو پہلے جو ہے دوسرے کو 7 دن پہلے جو ہے ایک 7 دن کا ایک نوٹس سرو کرے گا. اس کے بعد جو ہے الیکٹریکل انسپیکٹر کے پاس جو ہے موو کرے گا. اچھا، لینگویج کیا ہے؟ لینگویج اس کی یہ ہے سب سیکشن 6 آف 26 سیکشن 26 الیکٹریسٹی ایکٹ 1910 کا جو لاسٹ پروویزو ہے اس کی لینگویج یہ ہے کہ پرووائڈیڈ دیٹ بفور either a licensee or a consumer applies to the electrical inspector under this subsection, he shall give to the other party not less than 7 days notice of the intention to do so. یہ لینگویج ہے. اچھا، اب یہ ایک میٹر ریپلیسمنٹ کا جو ایک پروسیجر ہے، ایک مختصر سا جو ہے اس 26 کے اندر سیکشن 26 کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے. لیکن آپ اگر میٹر ریپلیسمنٹ کا جو پروسیجر ہے کنزیومر سروس مینول کے اندر جائیں گے تو کنزیومر سروس مینول جو ہے یہ کنزیومر سروس مینول کا چیپٹر نمبر 4 اور چیپٹر نمبر 4 کا کلاس نمبر جو ہے 4 یہ پیورلی ٹائٹل کرتا ہے میٹر ریپلیسمنٹ کو. اب میٹر ریپلیسمنٹ جو ہے میں نے جس طرح کہ بتایا کہ اگر پول پہ لگا ہوا ہے میٹر تو اس کی ریسپانسبلٹی پرائم ریسپانسبلٹی لائسنسی کے کھاتے میں ہے، وہ کنزیومر کے کھاتے میں نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایک اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جو ہے مینٹین کرے. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کنزیومر سروس مینیول ہے اس کے اندر میٹر ریپلیسمنٹ کا ایک پروسیجر جو ہے کلیئر ہے بالکل. چیپٹر نمبر 4 کلاس نمبر 4 کے اندر جو ہے جس کا ٹائٹل ہی میٹر ریپلیسمنٹ ہے، اگر اس کی لینگویج کو تھوڑا سا پڑھیں تو اس کے اندر یہ چیز واضح ہے کہ وابڈا فنکشنریز جو ہیں اگر کسی بھی کنزیومر کے میٹر کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر پول پہ لگا ہوا ہے، جس طرح کہ میں نے یہ کہا کہ پولز پہ لگے ہوئے میٹر آج کل، اور اس کی پرائم ریسپانسبلٹی جو ہے وہ وابڈا فنکشنریز کی ہے کہ اس کو جو ہے ہیلدی اسٹیٹس میں رکھیں. کنزیومر سروس مینول یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ان ایکیوریسی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے کسی بھی کنزیومر کے میٹر کی تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ چونکہ یہ پول پہ لگا ہوا ہے لہٰذا پول کی ذمہ داری زیادہ تر جو ہے وہ لائسنسی کی ہے اور کنزیومر کی نہیں ہے. اگر کوئی بھی ڈسکریپنسی جو ہے نوٹیڈ ہے اور لائسنسی جو ہے ڈسکریپنسی کے نوٹ کرنے کے بعد جو ہے کنزیومر کو نوٹس دینے کے بعد جو ہے اگر وہ اس پول پہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ اس کو جو میٹر ریپلیسمنٹ جو پروسیجر ہے نوٹس کے بعد وابڈا فنکشنریز کو کنزیومر کو ایسوسیٹ کرنا ہے اس پروسیڈنگز کے اندر. اگر ایسوسیٹ جو ہے کنزیومر کو پروسیڈ کے اندر پروسیڈنگز جو ریپلیسمنٹ پروسیڈنگز ہیں جو پروسیجر ہے اگر اس کے اندر جو ہے اس کو ایسوسیٹ نہیں کرتا لائسنسی وابڈا فنکشنری اگر اس کو
ایسوسیٹ نہیں کرتا، اپنے ساتھ نہیں لیتا، اور یہ کہتا ہے چیپٹر نمبر 4 کا جو کلاس نمبر 4 ہے کہ اگر جو ہے اس کو ایسوسیٹ نہیں کرتا اور اس کی رضامندی کے بغیر اس کو چیک کرتا ہے اور وداؤٹ ریٹن کنسنٹ اگر اس کو ریموو کرتا ہے تو یہ الیگل ریپلیسمنٹ ہوگی، لیگل نہیں ہوگی۔ طریقہ کار یہ ہے کہ نوٹس دینے کے بعد جو ہے لائسنسی کو وہاں پہنچنا ہے پول پہ، اور لائسنسی جب وہاں پہ جو ہے لائسنسی خود یا اس کا جو ڈیولی ایتھورائزڈ پرسن ہے جب وہاں پہ پہنچے گا تو وہاں جو کہ ایکوریٹ میٹر نہیں ہے، ان ایکوریٹ میٹر ہے، اس ان ایکوریٹ میٹر کو ریموو نہیں کرے گا بلکہ وہ وہیں پہ رہے گا۔ اس کی جگہ پہ ایک کیلیبریٹڈ میٹر جو ہے، کیلیبریٹڈ میٹر یا چیک میٹر جس کو کہتے ہیں، وہ وہاں پہ انسٹال کرے گا تاکہ دونوں کے اندر جو ہے یہ اس کو جو کیلیبریٹڈ میٹر ہوگا، جو چیک میٹر ہوگا، چیک میٹر ایکوپمنٹس جو ہوں گے، وہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کی جو ان ایکوریسی ہے، جو امپیونڈ میٹر ہے، جو متنازع میٹر ہے، جو ان ایکوریٹ میٹر ہے، اس کی جو ان ایکوریسی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے اندر ڈفرنس کو جانچنے کے لیے جو کیلیبریٹڈ میٹر ہوگا اس کو جو ہے وہ جو وابڈا فنکشنریز ہیں اس کو وہاں پہ لگائیں گے اس کی پریزنس میں، اور اس کے بعد جو ہے کیلیبریٹڈ میٹر پہ جو بھی آبزرویشن ہو جی تو چیک میٹر جو ہے انسٹال کریں گے، لائسنسی جو ہے چیک میٹر انسٹال کرے گا، وابڈا فنکشنریز اس چیک میٹر کو انسٹال کریں گے، اور اس کے بعد جو بھی اس کے اندر ڈفرنس ہوگا اس کو نوٹ کریں گے، اور نوٹ کرنے کے بعد کنزیومر کی ریٹن کنسنٹ کے بغیر، تحریر رضامندی کے بغیر اس کو جو ہے ریموو نہیں کر سکتے۔ یہ چیپٹر نمبر 4 کنزیومر سروس مینول کا، اور کلاس نمبر 4 اس کا جو ہے یہ بی ہے، جس کے اندر اس کی جو ہے وضاحت موجود ہے کہ کنزیومر کی ریٹن کنسنٹ کے بغیر اس کو جو ہے ریموو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ آئیں مزید جو ہے سی کے اندر جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر چیکنگ میٹر جو ہے چیک میٹر اکوپمنٹس جو اگر وابڈا فنکشنریز کے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک اس ٹیسٹ ایکوریسی کو جو ہے سمجھنے کے لیے، امپیونڈر میٹر کی ٹیسٹ ایکوریسی کو سمجھنے کے لیے یہ وہاں پہ ایک روٹری سب اسٹینڈرڈ یا ڈیجیٹل پاور انالائزر لگائیں گے جس سے اس کا جو ہے ڈفرنس جو ہے وہ واضح کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے اگر اس کی ایکوریسی جو ہے اس پہ مزید اس کی کنزیومر کی اگر کوئی جو ہے آتا ہے اختلاف سامنے آتا ہے تو اس کو انفارم کرے گا کنزیومر وابڈا فنکشنریز کو اپنی موجودگی میں، یہ سارا کام جو ہے چیلنج کرے گا اس کو، اگر چیلنج کرنا چاہتا ہے تو اس کی چیلنج فی جو ہے وہ بھرے گا کنزیومر، اور ایم سی یو جو ہے یہ جاری کرے گا، وابڈا فنکشنریز جاری کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے 7 ڈیز کے اندر اندر جو ہے یہ سارا جو ہے سسٹم جو ہے یہ ایکوریسی کا جو ہے یہ کریں گے۔ اور اس طرح جو ہے اگر اس کے باوجود بھی اگر معاملہ جو ہے حل نہیں ہو پاتا تو اس کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ کنزیومر یا لائسنسی، جس طرح کہ الیکٹرسٹی ایکٹ 1910 کے سیکشن 20 میں نے ذکر کیا، سب سیکشن 6 کے اندر جو ہے اگر کوئی ان کا ڈیفیکٹو میٹر پہ ان ایکوریسی پہ اگر ڈفرنس ہوتا ہے تو پھر الیکٹریکل انسپیکٹر کو جو ہے یہ میٹر جائے گا،